اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم یا علی مدد۔ میں نوحہ خان سید زین علی رضوی، پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود امام حسین ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو جذبہ حسینی ہے اور ایک خون کی حرارت ہے، یعنی ہمارے جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری رگوں کے اندر، ہماری سانسوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر کربلا ہے۔ اور جب میں پہلی دفعہ زیارت کے لیے آیا تھا 2010 میں کافی چھوٹا تھا، تو اس کے بعد سے آپ یقین جانیں کہ پہلے صرف طلب تھی کربلا کی، اب تڑپ رہتی ہے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ فوراً ہی دوبارہ مولا بلا لیں اپنے در پر، اور بس یہی جذبہ رہتا ہے کہ بس مولا ہمارا جینا مرنا کربلا ہی لکھ دیں۔ دیکھیے، کربلا معلیٰ کی زیارت ایک بہت بڑی زیارت ہے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نے سنا ہے کہ ایک دفعہ جو فرشتہ اگر آئے تو دوسری مرتبہ اس کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اور ہمیں بار بار بلاتے ہیں مولا۔ یہ ان کا فضل ہے، ان کا کرم ہے۔ بیسیکلی مقصد جو ہے وہ امام حسین سے وفاداری ہے، یعنی حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہ آپ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ظاہراً لبیک نہیں، آپ کا باطن بھی ویسے ہونا چاہیے، اور عمل سے بھی آپ لبیک کہیں کہ مولا کو جیسے آپ پسند ہیں یا مولا جیسا چاہتے ہیں آپ کو ویسا ہونا، کہ مولا نے آپ کو اپنے در پہ بلا کے تو عزت دے دی، اب آپ اس کو کتنا سنبھالتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لقب لگ گیا، زائر حسین، زوار حسین، اب آپ کو لوگ جانتے ہیں امام حسین کی نسبت سے، تو اب آپ کو بہت سنبھل کے قدم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہے۔ یہی زیارت کا مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا حسین اس میں آپ کی مدد بھی فرمائیں گے، انسان جتنی کوشش کرے گا۔ یہ ہر دفعہ ہی جب مولا بلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو میں کبھی نہیں بھول پاتا۔ مجھے اپنا ہر سفر یاد ہے، کیونکہ ہر سفر میں مولا نے مدد فرمائی، اور کچھ نہ کچھ ایسا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تحفے سے مولا نے نوازا جب بھی کربلا بلایا۔ تو آپ یقین جانیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں جا رہا ہوں، اور اچانک میرے پاس فون آیا کاروان کی طرف سے، آپ جو ہے وہ رات میں کربلا معلیٰ جا رہے ہیں۔ تو بالکل حیران رہ گئے ہم اس بات پر، اور شکر ادا کیا مولا کا کہ مولا کہ آپ نے اس خاکسار کو اپنے روضے پہ طلب فرمایا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں جو کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔ یہ سفر ہمیشہ ہی جو ہے وہ منفرد رہتا ہے۔ دیکھیں، میرے لیے تو ہر سفر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ رہا ماشاءاللہ۔ تو کوئی ایک ایسا سفر نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں گا کہ یہ مخصوص رہا۔ ہاں، البتہ جو پہلی زیارت ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان کبھی نہیں بھولتا، اور اس میں جو انسان کی ایک لگن، ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو 2010 میں جو ہم پہلی دفعہ آئے تھے، بائی روڈ آئے تھے ایران سے ہوتے ہوئے، تو وہ زیارت میرے لیے بڑی مخصوص تھی، اور اس کو میں کبھی نہیں بھولتا۔ ذاتی زندگی میں سانسیں بھی انہی کی ہیں، اہل بیت کی عطا کردہ ہیں، اور انہی کے کرم، انہی کے فضل سے ہم جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں بھی سفر کر رہے ہیں، اور انہی کے امان میں ہیں ہم۔ تو ذکر محمد والے محمد سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک مداح اہل بیت کے نام سے جانتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کربلا آنے سے پہلے وہ کچھ تھے، اور کربلا جب وہ آئے تو بالکل ہی بدل گئے، ان کا دل ہی بدل گیا۔ جب کربلا سے واپس آئے تو یقیناً وہ مولا کے جو ہے وہ سچے غلام جو ہیں وہ ظاہر ہوتے تھے کہ واقعی مولا نے ان پر اپنا کرم فرمایا ہے، اور وہ بالکل بدل گئے، ان کی زندگی میں بہت ساری چینجز آ گئیں۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ وہی خصوصیات ہونی چاہیے جو مولا چاہتے ہیں، یعنی مولا کے نقش قدم پہ چلے تو ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، جیسا مولا چاہتے ہیں اس کو ویسا ہونا چاہیے۔ کربلا معلیٰ جب بھی آیا، کبھی کوئی دل میں کسک نہیں رہی۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کبھی ایسا نہیں ہوا ان کے کرم سے کہ کوئی کسک رہی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کربلا کو چھوڑتے ہیں تو دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے، دل نہیں چاہتا گھر جانے کا، لیکن ظاہر ہے کہ جب گھر جاتے ہیں تو پھر واپس اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ مولا نے پھر بلانا ہے، تو پھر دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی زیارت ہوتی ہے مولا کے بارگاہ میں کہ مولا جو ہے وہ میں بھول نہیں سکتا اس زیارت کو۔ یعنی جب کربلا آتا ہوں، ابھی جب کچھ عرصہ پہلے ہم کربلا معلیٰ آئے تو سب کے لیے جو ایک سرداب تھا وہ بند تھا، اور ہم نوحہ خوانی کرتے ہوئے جب آئے تو وہ سرداب بھی جو ہے وہ کاروان ہمارے ساتھ تھا، تو اسپیشل ایک پرمیشن پر وہ کھلا، اور مولا کے بالکل قریب، زری کے قریب جا کے نوحہ خوانی کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ سب سے بڑی شرف کی بات ہے۔ کربلا ہے ہی سفر ہے، عشق کا سفر۔
عشق میں نہ تو گرمی دیکھی جاتی ہے نہ تو سردی دیکھی جاتی ہے. عشق عشق ہوتا ہے. عشق میں انسان کا ہدف اس کا معشوق ہوتا ہے کہ جس سے اس کو عشق ہوتا ہے بس وہی اس کا ہدف ہوتا ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رستے کی کتنی پریشانیاں ہیں یا کیا معاملات ہیں, اور اس کے لیے کوئی زیادہ سفر بھی ہونا بہت بڑی تعداد میں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, معرفت کے ساتھ آپ اس سفر کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں اور آپ کے سفر عشق کو مکمل کر سکتے ہیں معرفت اہل بیت کے ساتھ, امام حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ, کہ آپ ان کے حق کی معرفت کے ساتھ گھر سے چلیں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں. ایک عام سی جگہ نہیں جا رہا میں دنیا کی, میں کربلا معلیٰ جا رہا ہوں, یہ مقتل امام حسین ہے. جب آپ یہ سوچ کے نکلیں گے پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس عشق میں میرے مولا حسین نے کیا کچھ لٹایا ہے, تو آپ بھی اس کو پھر محسوس کریں گے اور پھر یقیناً آپ کا سفر میں یہ معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے لطف میں بھی اضافہ ہوگا. ہمیشہ جب بھی میں آیا ہوں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی ہی میری محسوس کی ہے. میں نے ہمیشہ خوش قسمتی محسوس کی ہے کہ مولا آپ نے بارہا یہ موقع فراہم کیا کہ آپ نے اپنے در پہ بلایا, اور یقیناً یہ جو وقت ہے یہ گھڑیاں رکی ہوئی ہیں اور آپ نے اس میں ہمیں موقع دیا کہ ہم آئیں آپ کے پاس اور آپ کو پرسہ دیں, اور اس کے علاوہ بدلے میں جو دراجات ملتے ہیں زائرین کے وہ تو آپ بہتر جانتے ہی ہیں مجھ سے. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا گو کہ مولا ان کو بارہا اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے. یہ جو سفر عشق ہوتا ہے, یہ جو 3 دن کی 4 دن کی لوگ مشی کرتے ہیں, یہ واقعی سفر عشق ہوتا ہے, اور اس میں مولا نے اپنے زائرین کے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو ہے خیال نہیں رکھا گیا. اتنے بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی ضیافت کی جاتی ہے, ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے, ان کو ٹھہرایا جاتا ہے, اور اس میں انسان بس ڈوب کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا ہدف صرف امام حسین کی ذریعہ ہوتی ہے. امام حسین ہوتے ہیں, اس کا ہدف بس کربلا پہنچنا ہوتا ہے, اور وہ اسی سفر کو یاد کرتا ہے جو مولا سجاد نے سیدانیوں کے ساتھ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ کربلا سے لے کے شام تک کا سفر کیا. تو بس وہی پیدل جو ہے وہ سفر کرتا ہے انسان, یہی سوچتا ہے, اسیروں کو سوچتے ہوئے آتا ہے. تو سفر عشق جو ہے اس سے ہمیشہ ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو نہیں آ سکے ان کو بھی مولا بارہا اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے. قبلہ دیکھیں وہی والی بات ہے نا, عشق کی بات, کہ عشق میں انسان جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق. تو بات یہ ہے کہ عشق میں انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جو جسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو سہ لیتا ہے, لیکن اس کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. بڑا مشکل سوال آپ نے کیا. کربلا کا میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, ہر واقعہ تقریباً مقتل امام حسین یعنی مقتل سید الشہداء اور مقتل شہدائے کربلا ہے یہ, تو ہر واقعہ جو ہے نا وہ غمزدہ کرتا ہے. جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تمام زیارتیں کر لیتے ہیں, لیکن وہ ہم ایک دن میں نہیں کر پاتے. تو آپ سوچیں کہ ہم میرے مولا حسین نے اس غربت کے عالم میں 71 لاشیں کس طریقے سے اٹھائے ہوں گے. بھئی یہ واقعہ اور کربلا تو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو میں بتا سکوں, ہر واقعہ ہی غمزدہ کرتا ہے. کربلا معلیٰ سے میرا تو صرف مجھ خاکسار کا یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے اس کربلا کو عام کریں. اسی میں ہماری بھی بقا ہے, اسی میں دین کی بھی بقا ہے, اور کربلا جو ہے وہ ایک مکمل ایک مکتب ہے مقتل ہونے کے ساتھ ساتھ. تو کربلا معلیٰ کو مسلسل کیا جائے اور عام کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید قمبر علی اور قمبر میرا تخلص ہے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں, اور یہ آرزوئے کربلا مجھے آج کربلا کی سرزمین تک لے آئی ہے. سب سے پہلے تو جو جذبہ ہے وہ مولا کا عشق, مولا سے مودت, اور مولا کے مصائب جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. اس چیز کا دل میں ہمیشہ اشتیاق تھا کہ جو واقعات کربلا جو ہم بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھٹی میں دیا, اس کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی جائے. یہ جذبہ ہمیں یہاں لے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کی زیارت ہمیں درس دیتی ہے اس بات کا, صلہ رحمی کا, بھائی چارگی کا, محبت کا, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اپنے سے ان لوگوں کو جو کچلے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, ان کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کا اپنے ساتھ لے کے چلا جائے. دلی کیفیت یقیناً اس وقت بہت شدید ہوتی ہے
جب میری اہلیہ اور میرے بچوں نے میرے ساتھ زیارت کے جانا تھا اور میں کسی وجوہ کے بنا پر نہ آ سکا، تو وہ جو لمحات تھے، وہ جو کیفیت تھی میری، وہ ناقابل فراموش ہے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری کوئی ایسے گناہ میرے آڑے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ راستہ نہیں ملا، اور مگر میں خوش اس بات پہ تھا کہ میری نمائندگی میرے بچے اور میری اہلیہ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو میرے لیے دعا کی، وہ دعا کی مقبولیت ہے کہ آج مولا عباس نے مجھے بلا لیا ہے۔ مذہب اہل بیت کی خدمت ہر مومن کا فرض ہے، اور وہ اس کی سب سے بڑی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ کے کہے ہوئے باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل کے ذریعے دکھایا جائے، تاکہ جو انسان ہمیں دیکھے اور وہ بلا جھجک کہہ دے کہ یہ محب اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو ہمارے باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے اہل بیت کی جو تعلیمات ہے وہ جھلکنی چاہیے۔ بلا شبہ کربلا کی یہ موجز نما زمین ہے جہاں پر قدم رکھتے ہی دلی کیفیت اور روحانی کیفیت کا بدلنا لازم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے خود یہاں پر آ کے محسوس کیا ہے، ایک انقلابی تبدیلی انسان محسوس کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے، اور یہ عہد کر کے جاتا ہے مولا کے بارگاہ سے کہ وہ آنے والی زندگی، اپنی رہتی زندگی، وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق گزارے گا۔ میں نے ایسے کئی معجزات دیکھے ہیں کہ ایسے لاابالی اشخاص جنہوں نے کربلا کا قصد کیا اور واپس جب وہ آئے ہیں تو وہ پہلے جیسے نہ تھے، ان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں، اور ان کی عبادات وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ اندر سے تبدیل ہو گئے پورے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام، میں اپنے آپ کو بھی یہ تاکید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا اخلاق بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بہترین اخلاق پہلے سے، تو اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، اور اس کا دل نرم ہونا چاہیے، اس کے جذبات بہت اچھے ہونے چاہیے لوگوں کے لیے، اور لوگوں سے سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ عرفہ کے دن کی بات ہے کہ یہاں پر ایک جمع غفیر تھا زائرین کا، اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ذریعہ مقدس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک خیال کیا، کیونکہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ذریعہ مقدس کو چھونا محال ہے۔ میں نے اس وقت مولا سے کلام کیا، اور میں نے مولا سے دل ہی دل میں کہا کہ مولا، میں کسی زائر کو تکلیف اور اذیت پہنچائے بغیر آپ کی جالی تک پہنچنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اور یہ بہت ہی عجیب مجھے لگا کہ کچھ ہی لمحوں بعد میرا ہاتھ کس طرح جالیوں تک پہنچ گیا، یہ میرے لیے ناقابل یقین ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں مولا کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور ہماری بات مولا نے فوراً سنی، اور اس کو جو ہے میری دعا قبول ہوئی۔ سفر عشق کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کا ہونا ضروری ہے، اور خلوص دل کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا کہ مولا کی زیارت کے بعد ہماری عملی زندگی میں کیا تبدیلی، کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ صرف کسی ٹورسٹ کی طرح کسی شہر کا وزٹ کرنا اور واپس جا کے اپنی زندگی کے انہی معمولات میں دوبارہ شامل ہو جانا، میرے نظر میں یہ زیارت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ زیارت کے بعد ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسا انقلاب روح کے اندر آنا چاہیے جو انسان خود بھی محسوس کرے اور اس کے ارد گرد اس کے چاہنے والے بھی محسوس کریں۔ سفر کی اخراجات یہ معنی نہیں رکھتے۔ امام نے فرمایا ہے کہ نمک اور روٹی اور چٹنی سے گزارا کر لینا، مگر امام کی زیارت کو فراموش نہ کرنا۔ ہر زائر اپنے اپنے طور پر اپنے وسائل وہ برداشت کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ اس سفر عشق میں لگا دے، اور یہ مولا سے اس کی محبت، والہانہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زائر اس طرح کے زائر بھی ہیں جن کی عام گزر بسر بہت سختی سے ہوتی ہے، بہت مشکل سے ہوتی ہے، مگر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی اس سفر کے اخراجات برداشت کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور چونکہ مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے، تو مولا کے بارگاہ سے ان کو اس سے کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ کربلا مولا یہاں پر آئیں تو مولا عباس، جن کی وفا کی داستانیں ہم نے پڑھی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی، اور کبھی انہیں بھائی نہ کہا بلکہ آقا کہہ کے پکارتے رہے، یہ بہت عظیم شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ مولا حسین کے رفقا، ان کے دوست حبیب ابن مظاہر، ان کی شخصیت میرے لیے بہت زیادہ جو ہے متوجہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی دوستی کا حق نبھایا، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مولا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میرا پیغام
ایک بہت ہی ادنا مولا کے ظاہر ہونے سے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کربلا ابھی بھی آپ کو بلا رہی ہے. اپنی تمام مصروفیات ترک کرنا چاہیں تو کر دیں، اپنے وسائل کو استعمال کریں، اور اس سے پہلے کہ حالات بدل جائیں آپ سے میری ایک خصوصی التجا ہے کہ کربلا معلیٰ ضرور تشریف لائیں، اپنے بچوں کو، اپنی عیال کو ساتھ لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو رغبت دلائیں، اور اگر ہو سکے ان زائرین کا خیال کریں، ان کے لیے مدد کا باعث بنیں جو وسائل کی کمی کی وجہ سے آرزو لیے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ موقع فراہم کریں، ان کو شریک کریں. ہمارے بہت سے زائرین ایسے ہیں جو کئی مرتبہ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ایک حصہ ایک دفعہ وہ ان لوگوں کو انتخاب کریں، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو یا ان کے احباب میں سے ہوں، ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس زیارت کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں مگر وہ مجبور ہیں ان وسائل کی کمی، تو اپنا یہ حصہ انہیں دیں اور انہیں زیارت کے لیے بھیجیں. مولا اس میں آپ کو دگنا شرف بخشے گا، ایک تو کسی زائر کو مولا کے پاس بھیجنے کا، اور مولا آپ کو اس سے بڑھ چڑھ کے عطا فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید حسنین رضا رضوی ہے اور میرا تعلق امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے. جذبہ تو حضور یہ ہے کہ ایک ایسی تشنگی ہے کہ جو میں اپنے ایک شعر میں پیش کروں گا کہ رونے پر بھی رونا پائے فاطمہ کے لال کو، رونے پر بھی رونا پائے فاطمہ کے لال کو، اشکوں کے دریا بہے پر تشنگی آنکھوں میں ہے، اشکوں کے دریا بہے پر تشنگی آنکھوں میں ہے، اور غم حسین ابن علی کا بن گیا میرا نصیب، آنسوؤں کے ساتھ ہر پل یہ خوشی آنکھوں میں ہے. دیکھیں، مقصد تو ہر انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد سے آتا ہے. اگر وہ صرف اس مقصد سے آتا ہے کہ مولا کے پاس آئے گا اور زری کی زیارت کرے گا، سلام کرے گا اور چلا جائے گا، تو وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن مقصد اب ہر انسان کو اپنا خود تعین کرنا ہے مقصد کا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا مقصد زندگی کیا تھا، تو جب پہلی بار آئے تو صرف اتنا ہی تھا. صاف ظاہر انتہائی ینگ ایج تھی کہ آؤں مولا کی زیارت کروں چلا جاؤں. پھر دوسرے سفر میں بھی یہی رہا، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ مولا کی ہدایت ملتی گئی اور پھر ہم اس طرف چلے گئے کہ جو ہماری ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم وہ کام کرنے لگے، خدمت خلق کی طرف مائل ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے. اور یقیناً جب ہم نے قول امام حسین السلام کے پڑھا کہ اگر کسی مومن کی کوئی دلجوئی کرتا ہے تو 9000 سال کی عبادت کا اسے ثواب ہے. یہ تمام مومنین کو میسیج بھی ہے کہ اس کو خصوصی طور پہ غور سے سنیں کہ امام حسین السلام کا قول ہے کہ جو شخص کسی مومن کی دلجوئی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو 9000 سال کی اس عبادت کا ثواب ہے کہ جو اس نے تہجد میں پڑھی ہو نمازیں اور روزے رکھے ہوں. جتنی مرتبہ میں آیا ہوں کئی واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو وہ اگر معجزات سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں یہ بھی ہو جائے کہ میری کوئی اس میں انفرادیت ہو جائے، تو میں وہ تو نہیں سناؤں گا. البتہ یہ کہوں گا کہ بس مولا کا ہمیشہ کرم رہا. جب دعا کی، یقین کیجئے اب کہ میں اس مرتبہ، کیونکہ جب بھی آیا میں ہر مرتبہ عرفہ پہ کبھی نہیں آیا تھا، مگر ایک روایت جو مومنین تک میں پہنچا دوں عرفہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے کربلا پہ سب سے پہلے روز عرفہ، تو ہر اس مومن کو جو وہاں زائر موجود ہوتا ہے، مومن تو نہیں کہوں گا، ہر زائر جو امام حسین السلام کی زری کی زیارت کے لیے نکلتا ہے قد سے، اللہ تعالیٰ اس کو نور میں بدل دیتا ہے. جبکہ اگر وہ اور دنوں میں آتا ہے تو اس کی کیفیت وہی رہتی ہے جس میں وہ تھا. لیکن یہ خصوصی عرفہ کی فضیلت ہے. تو میں سارے رمضان دعا کرتا رہا کہ اتنی مرتبہ میں گیا ہوں، مولا مجھے اس مرتبہ عرفہ پہ بلا لیجئے. اور یقین کیجئے کہ جب اذان فجر ہوئی ہے مولا کے، میں اس وقت قدموں میں تھا اور سجدے میں تھا. یقین کیجئے کہ اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا نا میری اس وقت کیا کیفیت تھی. اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں جو مجھے مولا نے وہ شرف عطا فرمایا ہے. یقیناً میں نے بہت سفر کیے، لیکن یہ جو عرفہ کا مجھے فضیلت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ فضیلت میں اپنے لیے سب سے زیادہ سمجھتا ہوں. حالانکہ میں 40 پہ بھی الحمدللہ آیا ہوں، اور دنوں بھی آیا ہوں. یا پھر وہ دور
جب جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ہم اس وقت اس جن حالات سے گزر کے آئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یقیناً وہ بھی مولا کا انتہائی کرم تھا، اور یقین کیجیے ہم نے پھولوں کی طرح اس زمانے میں بھی زیارت کی، حالانکہ وہاں اس زمانے میں مومنین کی پذیرائی نہیں کی جاتی تھی، لیکن ہم جب یہاں آئے تو ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں اتنی پذیرائی ہمیں ملی۔ بہرحال یہ مولا کا صرف التفات ہے، ہمارا اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں فضیلت نہیں ہے۔ دیکھیے میرا مقصد زندگی آج سے نہیں برسہ برس سے یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ پرچار کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ الحمدللہ مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے، جس میں ہندو حضرات بھی ہیں، جس میں اہل سنت حضرات بھی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ویسے تو اہل سنت ہماری جان ہے، چاہے وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں، دونوں طرف مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارے ماشاءاللہ مذہب اہل بیت پہ آج کاربند ہیں ماشاءاللہ سے۔ تبدیلی تو یہ سمجھ لیجیے کہ زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں ظاہر حسین بن کے آتا ہے تو وہ پہلے تو خاک، میرا خیال ہے خاک کا ذرہ ہوتا ہے اور پھر آفتاب بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں خصوصیت ظاہر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کا دل نرم ہو۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح بھی ہمارے مولا نے اپنے قاتلوں کو شربت پلایا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ وصف اپنے اندر اختیار کرنا ہے کہ ہمیں اتنی نرمی، اتنا حلم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آئیں، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کس برادری کا ہو۔ اگر ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری زیارت کا پھر مولا قبول کرنے والے، میں کچھ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ہم تشنا جا رہے ہیں، ہم اس ساغر کو بھر کے نہیں جا رہے جس کو بھرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ جس پہ میں ایک شعر سناؤں گا کہ پھر نہ تشنا کام لوٹا کربلا کر کوئی، پھر نہ تشنا کام لوٹا کربلا کر کوئی، جب سے تپتی ریت پر سوکھا گلا رکھا گیا۔ روح پرور منظر تو دیکھیے، ہر وہ نگاہ جو مولا کے روضے کی گنبد کی طرف اٹھتی ہے، جو زری کی طرف اٹھتی ہے، جو کربلا کی فضاؤں میں اٹھتی ہے، وہ سب روح پرور منظر ہوتے ہیں حضور۔ اب اس ایک ایک منظر کو بیان کرنے کا اس وقت بھی نہیں ہے، اور میں مختصر یہی کہوں گا کہ ہر وہ منظر جو یہ آنکھ دیکھتی ہے کربلا میں، وہ روح پرور ہوتا ہے۔ سفر عشق اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ہم تیاری کریں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی۔ سب سے پہلا قصد کریں کہ ہم جا رہے ہیں تو امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے، اور اپنی نسلوں کو سپاہی امام زمانہ بننے کی تربیت دیں۔ بس یہی سب سے بڑا عشق کا سفر ہے۔ میرا خیال ہے خوش نصیبی چھوٹا سا لفظ ہے، یہ تو خداوند تعالیٰ قسمت سے زیادہ دے دیتا ہے جب کسی کو ظاہر کو زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ چہلم کے سفر کا حال بیان کرنے میں مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن آپ مجھے 1 منٹ ہی دیں گے تو اس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ کربلا سے نجف کی وہ منزل مجھ کو فردوس نظر آتی ہے۔ یہ احساس تو ہر مرتبہ رہتا ہے۔ ابھی میں اپنے دوست سے کل ہی بات کر رہا تھا جو میرے ساتھی آئے کہ اب ہم دیکھیں جانے والے ہیں، ہمارے جانے میں 4-6 دن رہ گئے، اب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں ایسی اداسی ابھی سے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اترتے ہی ابھی سے دل اداس ہو گیا ہے کہ ہم اس خوبصورت جگہ کو چھوڑ کے، اس روحانی روح پرور منظروں کو چھوڑ کر جب مولا کے در سے جائیں گے تو یقین کیجئے وہ تشنگی بیان نہیں کی جا سکتی۔ پیغام یہی ہے کہ وقت ظہور قریب ہے، آپ سب تیاری کریں، اب خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنی نسلوں کو معرفت امام زمانہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اور خصوصی طور پہ کچھ ایک نماز کم سے کم روزانہ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ہر بچوں کو کہیں کہ وہ پڑھے، تاکہ اس کا ایک ربط امام زمانہ کے ساتھ ہو جائے۔